حضرت حود علیہ السلام۔ شداد بن عاد، جس کی نظروں میں انسانی سروں، دوشیزاؤں کی عصمتوں اور کمزوروں کی آہ و فغاں کی کوئی وقت نہ تھی، سونے کے خوبصورت تخت پر جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے نہایت مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ تخت کے دونوں بازوؤں پر سونے اور چاندی سے اڑتے ہوئے دو گدھ بنے ہوئے تھے جو اس کے معبود بت نصر کی شکل کی طرح تھے، یوں نظر آتے تھے جیسے ابھی اڑ کر اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اس نے عسکری قوت، وسعت سلطنت اور بھرے خزانوں کی وجہ سے غرور و گھمنڈ کو ترا امتیاز، ظلم و جبر کو مشغلہ اور عیش پرستی کو اپنا حق سمجھ رکھا تھا۔ معبودان باطل کی پرستش کی نحوست، قبیح اعمال اور اخلاقیات کے فقدان نے قوم عاد کی اکثریت کی روحوں کو پلید و مردہ، قلوب کو حق کی قبولیت سے عاری اور عقلوں کو سلب کر رکھا تھا۔ جو طوفان نوح سے محفوظ و مامون رہنے والے مومنین اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسبت سے سامیہ یا عاد اولیٰ کہلاتی تھی۔ عمائدین سلطنت سرداران قوم اور رؤسا شہر بیت الحکومت میں باادب بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ضعیف العمر شخص کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد اور خوف سے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ یہ بوڑھا جانور کون ہے؟ شداد بن عاد کی باروب آواز فضا میں ابھری۔ خداوند نصر آپ کا اقبال سدا قائم رہے، یہ زمغہ کا باپ ہے جسے کل آپ نے لب نہر خرامہ دیکھ کر حکم صادر فرمایا تھا کہ اسے آپ کے دارالعیش میں پہنچا دیا جائے۔ ایک افیسر نے جھک کر کہا، خوبصورت زمغہ کہاں ہے؟ شداد بن عاد کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ عالی جا، اس بوڑھے نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرے افیسر نے کہا، انکار؟ اور وہ بھی اس بوڑھے نے کیا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی جرات بھی کر سکتا ہے۔ شداد بن عاد کا مکروہ چہرہ غیظ و غضب سے ہیبت ناک ہو گیا۔ نہیں عالی مرتبت، زمغہ خود آنے پر آمادہ نہ تھی، ورنہ میری کیا مجال ہے؟ بوڑھے کی آواز میں خوف سے لرزہ طاری تھا۔ کیا تم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ ہم انکار سننے کے عادی نہیں؟ ہماری نظر میں یہ بغاوت ہے، تم بھی اس میں شریک ہو، اور باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ شداد بن عاد گرجا، نہیں بندہ پرور رحم، میں ابھی پورا فقرہ زمغہ کے باپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا کہ جلاد نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاشا زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور شداد بن عاد زور زور سے کہے لگانے لگا۔ دربار میں حاضرین پر خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں اس کی سماعت پھر ابھری، ہم ذات العماد، ستونوں والے ہیں، ہمارا ہر حکم پتھر پر لکیر ہے۔ ماں بدولت بذات خود مغرور حسن و جوانی زمغہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہماری خواہش کا احترام کس طرح نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے اٹھا اور حاضرین نے کھڑے ہو کر سر جھکا دیے۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزر گیا تو وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ بیت الحکومت سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک آبادی کے چھوٹے سے مکان میں زمغہ اور اس کی ماں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے شداد نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا، ظالم شخص کبھی انکار برداشت نہیں کرتا، اس کی ماں نے کہا۔ تم جانتی ہو ماں، میں کس سے پیار کرتی ہوں، میرا وجود اسی کی امانت ہے، مر جاؤں گی لیکن وفا پر آنچ نہیں آنے دوں گی، زمغہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کھڑکی کھول کر دونوں ماں بیٹی نے دیکھا تو شداد ابن عاد پر نظر پڑتے ہی سہم گئی۔ جب ایک درباری کے ہاتھ میں زمغہ کے باپ کا سر دیکھا تو منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ درباری نے سر ان کی طرف اچھال دیا اور گرجدار آواز میں زمغہ کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، خود پر قابو پایا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تمہارے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ اس نے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کہا جس میں اس نے اپنے باپ کا سر پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں اور تمہاری ادا کو دیکھ کر دل کی آگ تو اور بھڑک اٹھی ہے۔ شداد ابن عاد کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا،
سرزمینیں۔ شداد ابن عاد اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ یکے بعد دیگرے ابھرے۔ اے مصیبت کے رفع کرنے والے دیوتا یاکوک، میری مدد کر۔ زمگا کہتی ہوئی قریبی ہیکل سے تھوڑی ہی دور اس نے اور اس کے مشرق میں امان تھا۔ قد کاٹ کے لحاظ سے عادی بڑے لہیم و شہیم تھے۔ بعض روایات میں ان کا قد مبالغہ آمیز حد تک لمبا بتایا جاتا ہے، لیکن اس میں صداقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے زور و قوت کا مالک بنایا تھا۔ اگر زور سے پاؤں مارتے تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی بڑی عمارتوں کے بانی تھے جن کی نظیر دنیا میں ڈھونڈے سے نہ ملتی تھی۔ بلند و بالا مقامات پر یادگار عمارات کی تعمیر جس میں بڑے بڑے ستون ہوتے تھے ان کا مشغلہ تھا۔ یہ کاریگری کی اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ جب حاکم وقت بھاش اور ظالم ہو تو اس کے اعمال و حکام عوام بھی ایسی برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ احاطہ تصور میں نہیں آتے۔ جب حاکم وقت بھاش اور ظالم ہو تو اس کے اعمال و حکام و عوام بھی ایسی برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ احاطہ تصور میں نہیں آ سکتے۔ غیرتوں، عزتوں اور جرتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ ہر قوی اور زوراور شداد، نمرود، حامان، لال بادشاہ، دقیانوس، ابلیس اور فرعون بن جاتا ہے۔ کمزور و بے بس انسان ذلتوں، حقارتوں، نفرتوں، بے ہمتیوں اور محرومیوں کے اندھے غاروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ دوستیاں خواہشات پر استوار ہونے لگتی ہیں، محبتیں ڈھونگ بن جاتی ہیں اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کا گلا کھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہی حال شداد بن عاد کے دور حکومت میں تھا۔ ادنا و اعلیٰ، آقا و غلام، سب غرور و نخوت، ظلم و ستم، خواہشات کی نفسانی کی اتباع، معبودان باطل کی عبادت، منافقت و زنا، احکام الہی سے عملاً انکار اور مکر و فریب کے راستوں پر گامزن تھے، جو محیب اور خوفناک عذابوں کی اذیت ناک وادیوں میں سے ہوتے ہوئے سیدھے جہنم کی طرف جاتے تھے۔ ان دنوں جبکہ خباثتیں عروج پر تھیں، عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ غلو کے ایک شخص جس کا نام صلاح تھا، ایک فرزند جلیل پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابر رکھا، جو بڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مابعوث ہوئے۔ جب یہ بچہ تولد ہوا تو اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہا تھا۔ یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا، جس کے متعلق جن کو علم تھا انہوں نے جب ابر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے فرائض میں بتوں کی تباہی، منکرین کی سزائیں اور باطل کے چراغوں کو بجھانا ہوگا۔ چار دانگ عالم میں اس امر کا چرچا ہو گیا، لیکن باطل کی قوتیں جو اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں اور اپنی قوت کے مطابق سب کو ہیج سمجھتی تھیں، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں انجانا خوف بیٹھ گیا۔ صلاح کے ماتھے میں بھی تو ایسی چمک تھی، اس نے کیا نقصان پہنچایا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہم سب سے الگ تھلگ رہتا ہے؟ ایک قبیلے کے سردار نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ ابر کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ماحول میں پرورش پانے لگا۔ اس کی پیشانی میں چمکنے والے نور نے اس کے لیے ہر اس غلط راستے کو مسدود کر دیا تھا جس پر اس کی قوم بڑی تیزی سے رواں دواں تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر بتوں سے بیزاری، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت، غرور و تکبر سے کوسوں دوری، لو لعب اور کھیل تماشوں کی محفل اور منڈلیوں سے نفرت، عجز و انکساری اور حلم و بردباری کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کے بھائیوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں سے نہیں لگتا تھا۔ کفر و شرک الحاد کے ناپاک ماحول میں پاک و معصوم زندگی گزار رہا تھا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آبادی سے باہر تدبر و فکر میں غلطاں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرشتے کو سامنے دیکھ کر عجیب حالت ہو گئی۔ اے ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور قوم عاد کے لیے مابعوث کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے خدا واحد
واحد کی طرف بلائیں۔ احکامات اہلیہ حاصل کرنے کے بعد آپ بسوئے آبادی چل پڑے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے کسی سے دریافت کیا۔ ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو سزائے موت ہونے والی ہے، اسے محل کی چھت پر سے گرانے کے لیے سرکاری کارندے اوپر لے گئے ہیں۔ کس جرم کی پاداش میں؟ آپ نے دریافت کیا۔ اس نے شداد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس شخص نے بتایا اور محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں سرکاری کارندے مجرم کو لے کر پہنچ چکے تھے۔ تمام لوگوں کی نظریں اوپر لگی ہوئی تھیں اور ماحول میں خاموشی تھی۔ اسی اثنا میں ایک منادی کی آواز فضا میں ابھری، کہہ رہا تھا، اے عادیو، یہ شخص جسے ابھی تھوڑی دیر بعد محل کی چھت پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے گا، یہ تمہارے بادشاہ کا نافرمان ہے۔ شداد کے دستور میں حاکم وقت کی نافرمانی بغاوت کے مترادف ہے۔ اے عادیو، ایک بات میری بھی سن لو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز فضا میں بلند ہوئی، لوگ حیران و ششدر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ابر نے، جسے عبرانی میں ماہر کہتے ہیں، آج تک کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ شاہی منادی بھی عالم سکتہ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں۔ تم شداد بن عاد کے نافرمان کا تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن تم جو خدائے واحد کے منکر و نافرمان ہو، کبھی اپنا انجام بھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد جب تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا اعلان نبوت سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن عاد قبیلے جس کے معزز و محترم شاخ سے آپ کا تعلق تھا، اس کے پیش نظر کسی کو اس وقت کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ بعض لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ حکم کی تعمیل ہو، منادی نے باواز بلند سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ انہوں نے فوراً اس باغی نوجوان کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور زور سے اچھال کر محل سے نیچے گرا دیا۔ ہجوم میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ آنے واحد میں وہ نوجوان پتھروں پر آ گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کربناک موت کی وجہ سے وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر گرتا تھا۔ کافی دیر اسی طرح تڑپنے کے بعد اس کی گناہوں سے رنگی ہوئی روح اس کے نجس جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ اس قدر مسخ ہو گیا کہ پہچاننا دشوار تھا۔ شاہی کرندے واپس لوٹ گئے۔ نوجوان کے لواحقین اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ ہجوم منتشر ہو گیا۔ اب ہر جگہ حضرت ہود علیہ السلام کے اعلان نبوت کا چرچا تھا۔ جہاں دو آدمی بیٹھتے تھے یہی ذکر ہوتا تھا۔ آپ مختلف بستیوں اور قبائل کے طرف نکل جاتے اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتے۔ ایک دن ایک بستی کی طرف نکل گئے جہاں دوسرے قبیلوں کے امراء و رہنما کسی کام سے جمع تھے۔ بستی کے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں غیر نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں، حقیقی خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اصنام پرستی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ بستی کے رئیس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، مجھ میں حماقت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اگر تم اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو سمجھ لو اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے۔ انتظار کرو۔ کیا تم طوفان نوح کو بھول گئے ہو جس میں اللہ کے نافرمانوں اور منکرین کو غرق کر دیا گیا تھا؟ آپ نے کہا، تمہارا مطلب ہے ہم ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں جو ہمیں قائل کر سکے۔ تم جس عذاب کا کہتے ہو لے آؤ۔ دوسرے قبیلے کے سردار نے غضبناک لہجے میں کہا، بہتر ہے تم بتوں کی مخالفت چھوڑ دو۔ ہمیں ڈر ہے کہ تمہارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو چند دن پہلے اس نوجوان کا ہوا تھا جس نے شداد کی نافرمانی کی تھی۔ ایک اور امیر بولا، وقت کے ہم آہنگ آپ کی تبلیغ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ کفر و شرک اور عصیاں سے ان کی روحیں اس قدر پلید ہو چکی تھیں کہ کسی بات کا اثر ہی قبول نہ کرتی تھیں۔ ایک دن شداد بن عاد دربار میں امراء و وزراء کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ کسی نے
حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سننے کی دیر تھی کہ چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ حیرت ہے، اتنے دنوں سے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس نے تخت کے قریب ہی پڑے ہوئے بڑے سے تھال پر لکڑی کے ڈنڈے سے ضرب لگائی۔ فوراً ایک خادم حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عبر بن صلاح کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ شداد بن عاد نے غصے سے کہا۔ خادم گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک جگہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے احقاف کے رہنے والوں، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں واعظ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ مجھے اللہ دے گا۔ گواہ رہنا، میں بتوں سے بیزار ہوں۔ میرے خلاف سازش کر لو، میرا تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم ہر بلند مقام پر یادگار اور کاریگری کا نمونہ عمارتیں بناتے ہو، کیا سدا زندہ رہو گے؟ اسی اثنا میں شاہی کرندے پہنچ جاتے ہیں۔ تم کو شداد بن عاد نے ابھی اور اسی وقت دربار میں طلب کیا ہے۔ ایک نے کہا، چلو۔ آپ نے کہا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پر موجود لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ شداد بن عاد بڑے مغرورانہ انداز میں تخت شاہی پر براجمان تھا۔ اسی اثنا میں سپاہیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لا کر سامنے پیش کر دیا۔ شداد نے جب دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے اور چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو گیا، مگر آپ نہایت اطمینان سے کھڑے رہے، جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ بڑے وجیح اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ چہرہ اقدس پر گھنی داڑھی تھی، پیشانی عطر میں نوری محمد اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے نور کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ شداد نے آپ کا سراپا متھر پر نظر ڈالی اور آپ کی وجاہت و جلالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اپنی اصلی حالت پر آ گئے، پھر آپ سے ہم کلام ہوا۔ تم ہی وہ ہو جس نے دعوت نبوت کیا ہے؟ ہاں، تم کہتے پھرے ہو کہ ہم ہدا، سمود، اہلیہ، ود، سوا، یاہود، یاکوک اور نصر کی پوجا چھوڑ دیں؟ شداد گویا ہوا، ٹھیک سنا ہے۔ بہتر ہے تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر غرور و گھمنڈ نہ کرو۔ اس ذات حقیقی و لافانی کا شکر بجا لاؤ جس نے تجھ پر یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا ہے، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوش حامی عطا کی ہے، لہٰذا ان کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع و نقصان سب ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے نہایت پروکار اور خیرخانہ انداز میں تبلیغ فرمائی۔ شداد نے سنا تو آپ کے رعب کی وجہ سے اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بولا، اگر تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے عوض خالق ارض و سما تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، اپنے رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کی آنکھوں، کانوں اور دل پر گمراہی و ضلالت کے کفل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، تم مجھے بہشت کا لالچ دیتے ہو؟ میں نے اس کی صفت سنی ہے، ایسی بہشت تو میں اس دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی حاجت نہیں۔ تمہارا باپ عاد، اس کا باپ اوس، اس کا باپ ارم اور اس کا باپ سام آج کہاں ہیں؟ تم اور کتنا عرصہ زندہ رہ لوگے؟ مرنے کے بعد گمراہی کی علامت بن کر رہ جاؤ گے۔ ابھی در توبہ کھلا ہے، اللہ کی رحمتیں موزن ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ تم معبودان باطل سے منہ کو موڑ کر تو دیکھو۔ آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر آپ کا واعظ نقش بر آب ثابت ہوا۔ وہ اللہ کی تدبیر سے بے خبر تھا اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ پھر واقعی یوں ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح اس حالت میں قبض کر لی کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا حد باغ ارم پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ شداد کی بہشت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ زمین نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور اس میں دفن ہو گئی۔ شداد بن عاد کا انجام دیکھ کر ایک بار تو لوگوں کا دل لرز اٹھا، لیکن معدود چند لوگوں کے کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ عادی بدستور فسق و فجور اور کفر و شرک میں مبتلا رہے ہوارہ و بد چلن افراد اور مذہب ابلیس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے رسول معظم کا مذاق اور تمسخر اڑاتے تھے۔ جب موقع ملتا بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے تھے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں سناتے تو وہ سیٹیاں بجاتے اور شور و غوغا کرتے تھے۔ ایک دن ایک امتی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، لوگ آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔
ہیں۔ آپ نے سنا تو بارگاہ حمدیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، اے خالق کے کون و مقام، میری قوم کسی صورت تیری طرف رجوع نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنے کرم سے ہدایت نصیب کی ہے انہیں سلامت رکھ اور منکرین کی سزا کی تدبیر فرما۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ دعا مستجاب ہوئی۔ منکرین حق قحط سالی کا شکار ہو گئے، آسمان سے باران رحمت برسنا رک گئی، آبی وسائل ختم ہو گئے، چشمے سوکھ گئے، کنوؤں کا پانی زیر زمین چلا گیا، سبزہ زار خشک و ویران ہو گئے، ہر سو خزاں کے ڈیرے ڈال لیے، گلی کوچوں بازاروں اور گھروں کی آنگن میں بھوک ننگ اور افلاس ناچنے لگی، زندگی اجیرن ہو گئی۔ پانی کی فراہمی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ بادیہ پیمائی پر مجبور ہو گئے۔ اب اپنے باطل و معبود سے کہو نا آسمان سے پانی برسائیں، باغوں میں ہریالی اگائیں، آپ فرماتے لیکن وہ اس کا کیا جواب دیتے، لیکن اپنی ہٹ پر بدستور قائم رہے۔ جب قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو امائدین قوم نے، جس کی پیروی میں قوم اس حال کو پہنچی تھی، فیصلہ کیا کہ ایک جماعت کو خانہ کعبہ بھیجا جائے جو وہاں جا کر دعا کرے کہ عادیوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی قوم، قبیلے یا جماعت پر ایسی مصیبت نازل ہوتی جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوتا تھا تو چند لوگوں کو دعا کے لیے مکہ بھیجا جاتا۔ چنانچہ متفقہ فیصلہ سے 70 افراد کو دعائے استسقاء کے لیے خانہ کعبہ بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس میں کیل بن غفیر، نعیم بن حزال، اسیل بن زدی، عاد بن بکر اور مرثد بن سعد فرزندان عاد میں سے تھے۔ کیل بن غفر کو قافلہ سالار مقرر کیا گیا۔ قحط سالی سے نڈھال و خستہ، فاقہ مستوں اور پیاسوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب سوئے کعبہ روانہ ہوا تو اہل احقاف کے چہروں پر تھوڑی دیر کے لیے امید کی کرن روشن ہو گئی۔ اب ان کی مصیبت رفع ہو جائے گی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہ تھی بلکہ اس مقام پر ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پتھر پڑا تھا جہاں سب دعائیں مانگتے تھے۔ معاویہ بن بکر سردار مکہ اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اس کی ماں کلمیدہ جو خبیر کی بیٹی تھی جس کا تعلق عاد کی اولاد سے تھا، آئی اور بیٹے کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی۔ معاویہ، سنا ہے سرزمین احقاف سے بارش کی دعا کے لیے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ معاویہ بن بکر نے پوچھا۔ اس میں تمہارا ماموں جہلہ بن خبیر بھی ہے۔ مجھے علم ہے ماں، اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بڑے عرصے کے بعد آ رہا ہے۔ ماں نے تلقین کرتے ہوئے کہا۔ تم مطمئن رہو ماں۔ کئی دن سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد قافلہ مکہ پہنچا تو معاویہ بن بکرہ عمرہ شہر کے ہمراہ قافلے کے استقبال کے لیے گیا اور قافلے کو مہمان خانے میں لا کر اتارا جہاں اس نے اہل قافلہ کے لیے بڑی زبردست دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کی دل بستگی کے لیے ایک مغنیہ کا بھی بندوبست تھا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد جب مغنیہ نے اپنی سریلی اور دلکش آواز میں اشعار پڑھنے شروع کیے تو وہ سفر کی ساری کلفت بھول گئے اور سکھ کا سانس لیا۔ عرصہ دراز کے بعد انہیں دوبارہ عیش و آرام نصیب ہوا تھا۔ قحط سالی نے جو اثرات ان کے چہروں پر مرتب کیے تھے وہ ایک ہی دن میں مان پڑ گئے۔ دن گزرنے لگے، قافلہ والوں کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی کہ انہیں کس مقصد کے لیے قوم نے بھیجا تھا۔ خود غرضی نے انہیں قوموں کی ذب و حالی کا احساس مٹا دیا تھا۔ اس سارے قافلے میں صرف مرثد بن سعد مسلمان تھے لیکن اس کا ایمان کسی پر عیاں نہ تھا۔ وہ خاموش ان کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ ادھر احقاف میں لوگوں کی جانوں پر بنی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے تھے کہ شاید بادل نظر آئیں۔ قافلے والوں کو بھی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے تھے۔ کوئی کہتا بھوک پیاس کی شدت سے ہی راستے میں مر کھپ گئے ہوں گے، کوئی کہتا وہ یہاں سے جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو واعظ فرماتے اور کہتے، اے قوم عاد، اے میرے بھائیو، اپنی ہٹ درمی چھوڑو اور اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرو۔ کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو؟ اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ لیکن عادیوں کا صرف یہی جواب ہوتا، بے شک واعظ کیے جاؤ، ہم ماننے والے نہیں۔ قوم کا فیصلہ سننے کے بعد آپ نے بارگاہ عزتی میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ عالمین، اے جبار و قہار، یہ لوگ حد اصلاح سے
گزر گئے ہیں، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کیل بن غفیر اور قافلے کے دوسرے ساتھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ مغنیہ دلربا آواز میں گا رہی تھی۔ گانا ختم ہونے کے بعد وہ ان اشعار کو پڑھنے لگی جو معاویہ بن بکر نے لکھ کر دیے تھے۔ ان کا مطلب تھا، اے کیل کھڑے ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری سے اہتمام کرو، شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر قوم عاد کی زمین کو سیراب کرتے، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اشعار سنے تو اسے اپنی غفلت و لاپرواہی کا احساس ہوا اور دوسروں کو سرزنش و ملامت کرنے لگا۔ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ قوم نے ہمیں ایک فرض سونپا تھا، نہ جانے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تم سردار قافلہ ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیا کہتے؟ الغرض وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ صبح اٹھ کر دعا کی تیاری میں مشغول ہو گئے، قربانی اور نذرانے کا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب سب انتظام ہو گئے اور دعا کے لیے جانے لگے تو مرثد بن سعد نے کیل بن غفیر کو مخاطب کر کے کہا، جب تک تم وقت کے نبی پر ایمان نہ لاؤ گے، خالق کل تمہاری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی لیکن پیاس کی حالت میں ایمان لائے جبکہ آسمان نے ان پر بارش برسائی۔ مرثد بن سعد کی بات سن کر کیل بن غفیر فوراً سمجھ گئے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں شمع ایمان فروزہ ہے، لہٰذا وہ الگ ہو گیا، جلدی جلدی نذرانے چڑھائے اور پھر دعا مانگنے لگا، اے اللہ بے شک میں ایک مرض کا مریض ہوں، اس کی مختلف حالتوں سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ قوم عاد پر بارش برسا، اے اللہ اگر ہود علیہ السلام سچا نبی ہے تو ہم پر بارش برسا، بے شک قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ بے حیثیت مسلمان مرثد بن سعد نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ میرے سوالوں کو پورا فرما اور جو وہ شرک کرتے ہیں ان میں مجھے شامل نہ فرما۔ دعا جب ختم ہوئی تو یکا یک آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کے بادلوں کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ کوئی کہنے والا آواز دے رہا تھا، اے کیل ان تینوں میں سے ایک رنگ تو اپنے اور قوم کے لیے پسند کر لے۔ کیل غور سے بادلوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، تھوڑی دیر غور و خوض کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کو اپنے اور قوم کے لیے پسند کیا ہے کیونکہ یہ خوب می برساتا ہے۔ اپنی پسند بتانے کے بعد کیل بن غفیر کو پھر آواز سنائی دی، تم نے ہلاک کرنے والی ہوا کا عذاب مانگا ہے، اب قوم عاد کا بڑا چھوٹا کوئی نہ بچے گا۔ وفد کے دوسرے اراکین نے جب سیاہ بادلوں کو احقاف کی طرف مائل بہ پرواز دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے، کہنے لگے اب ہمارے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، چشمے اور کنویں پھر سے پانی دینے لگیں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اس کے اندر آتش بار ہوا چھپی ہوئی ہے جو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے جسے رحی الحکیم کہتے ہیں، 70,000 زنجیروں سے اسے باندھ رکھا ہے، 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں، قیامت کے دن جب اسے چھوڑا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسی ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا گیا جو آسمان ابر کی مانند نکلی، جسے قوم عاد دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی۔ دور سے سیاہ بادلوں کو آتے دیکھ کر قوم عاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہی میں مہدہ نامی ایک عورت تھی جس نے جب ہوا کو دیکھا تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا، یوں ہی چکر آ گیا ہوگا۔ دوسرا بولا، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا، اس کے چہرے پر خوف مترش تھا۔ بے ہوشی کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگی، مجھے ہوا میں آگ کی زبانیں نظر آئی تھیں۔ اس کے آگے ایک توانا شخص چل رہا تھا اور لوگوں کو ایک جماعت ہوا کو دھکیلتی ہوئی ہماری طرف لا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، سٹھیا گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اسے نظر آ سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیا؟ ایک شخص نے کہا تو دوسرا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سیاہ بادل کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ عذاب الہی کا مقدمہ جیش ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر قوم سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ 4,000 مسلمانوں کو لے کر لینو کے چشمے کی طرف جو آبادی سے دور تھا چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر
آپ نے سب کو یکجا ہونے کا حکم دیا، پھر اس کے ارد گرد حصار کھینچ دیا اور کہا اس لائن سے کوئی شخص قدم باہر نہ رکھے اور نہ ہی میرے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہ الگ بات تھی کہ قوم نے آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا حضرت ہود علیہ السلام آبادی سے باہر نکل گئے ہیں تو عورتوں نے اپنے اموال جمع کیے اور ترکے سکونت کے لیے نکل گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام راستوں پر جو آبادی سے باہر جاتے تھے سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹے اور ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ان کے کفر و شرک اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نے عذاب کی شکل میں انہیں گھیر لیا تھا۔ عورتوں کو دائرے کی شکل میں بٹھا دیا گیا اور مرد جنہیں اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ تھا ان کے ارد گرد ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ غرور و تکبر ابھی تک ان کے رگ و ریشہ میں موجزن تھا۔ بولے دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کی ہوا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ میں تھے کہ ہوا کے پہلے ریلے نہیں ان کے بڑے بڑے محلات اور تعمیرات اور سنگلاخ ستونوں کو جن پر انہیں ناز تھا زمین بوس کر دیا اور ان کے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی عمارت نہ تھی۔ اس کے بعد ہوا نے ان عورتوں اور مردوں کو فضا میں گیند کی طرح اچھالا اور وہ اس طرح زمین پر بکھر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ لوگ جو گھروں میں تھے ان کو ہوا نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور زمین پر اس طرح پٹکنے لگی جیسے دھوبی کپڑوں کو پٹکتا ہے۔ بعض لوگوں نے خود کو کمر تک زمین میں دھنسا لیا لیکن ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ بعض کے جسم کی کھالیں ادھڑ گئیں، وہ مرنا چاہتے تھے لیکن موت نہیں آتی تھی۔ درد و کرب اذیت ان کے ریگا ریشہ اور ہڈیوں کی گودوں میں گھس گئی تھی۔ پھر ان کے غلیظ و بدبودار روحوں کو گرز مار مار کر ان کے ناپاک وجودوں سے نکالا گیا۔ ان کے تنومند اور خوبصورت جسم جن پر ان کو ناز و غرور تھا بھیانک شکلوں میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ خلجان بن سعد جو علاقے کا سردار و معزز تھا اور بے حد مال و اسباب کا مالک تھا اپنے قبیلے کے ہمراہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کے مکمل انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ 4 دن تک محفوظ رہا۔ 5ویں دن حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمائے تم نے دیکھ لیا دوسروں کا کیا حشر ہوا، اب بھی ایمان لیا عذاب سے محفوظ رہو گے۔ تمہارا رب کا عذاب میرا اور میرے قبیلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ 6 دن ہوا نے غار میں آفت ڈھائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کے قبیلے والوں کو ہلاک کیا ویسا نظارہ فلک نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن اسے ہوش پھر بھی نہ آیا۔ جب ذہنوں اور دلوں پر کفر و شرک کے تالے لگ جاتے ہیں تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگلے دن حضرت ہود علیہ السلام پھر اس کے پاس گئے اور ایمان لانے کو کہا۔ اگر میں ایمان لے آؤں تو تمہارا اللہ مجھے کیا دے گا؟ اس نے پوچھا۔ بعد از مرگ جنت میں داخلہ ملے گا۔ جو لوگ ابھی ہلاک نہیں کیے گئے وہ بھی اگر تیرے ساتھ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو 100 اولاد نرینہ عطا کرے گا اور قلیل عرصہ میں تیرا قبیلہ پھر بڑھ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا آپ چاہتے تھے کہ بقیہ عادی عذاب سے بچ جائیں وگرنہ قوم عاد کا چند لمحوں میں صفایا ہو سکتا تھا، جبکہ رحیع الحکیم 8 دن اور 7 راتیں اس پر چلتی رہی تھی۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ عذاب روک لیتا، لیکن شیطان مردود انہیں آخری حد تک سبز باغ دکھاتا رہا۔ میں اس بادل میں بگتی اونٹوں کی طرح لوگ دیکھتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ خلجان بن سعد نے دریافت کیا۔ یہ فرشتے ہیں جنہیں ان پر مسلط فرمایا گیا ہے، آپ نے بتایا۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا اللہ ان کو قصاص کے طور پر ہمیں عنایت فرمائے گا؟ خلجان بن سعد نے کہا۔ اس کے اندر کا کفر الفاظ کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا ہو اور وہ اسے اس کے حوالے کر دے، بس پھر کیا تھا، ہوا اندر داخل ہوئی اور اس کا جو حشر ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہوا جو منکرین نے حق پر عذاب بن کر چل رہی تھی مسلمانوں کے لیے خوبصورت صبح کی طرح تھی۔ انہیں اس کے لگنے سے راحت و سکون محسوس ہوتا تھا۔ دراصل یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دشمنان خدا اور رسول کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج اس سرزمین میں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن کئی صدیاں بیشتر یہاں ایک عظیم قوم آباد تھی جس کے اعمال بد نے اسے گھیر لیا اور نتیجتاً ہلاک ہو گئی۔ پراسرار چاندی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کیل بن غفیر اور اس کے ساتھی جو دعائے استسقاء کے لیے خانہ کعبہ آئے تھے معاویہ بن بکرے کے ہاں بیٹھے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے قوم پر کیا بیتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابر سے آنے برس کر ہر سو جل تھل کر
دیا ہوگا۔ وہ خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک اونٹ سوار آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کدھر سے آ رہے ہو اور کس قوم سے ہو؟ کیل بن غفیر نے پوچھا۔ قوم عاد سے ہوں اور اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ انہوں نے سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ بہت سے لوگوں نے مستبرانہ بیک زبان پوچھا۔ سیاہ ابر ان پر آگ برد کر برسا اور سب کو خرمن حیات بھسم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے جب سنا تو سب کے چہرے لٹک گئے، دل ہی دل میں اپنے پیاروں اور عزیزوں کو یاد کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے متبعین کا کیا حال ہے؟ مرثد بن سعد نے دریافت کیا۔ وہ سب امن و عافیت سے ہیں اور لینون کے چشمے کے پاس مقیم ہیں۔ کیل بن غفیر نے اور اس کے ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہماری زندگی بیکار ہے جب اپنا کوئی زندہ نہیں رہا، اور پھر دعائیہ انداز میں بولے، اے اللہ ہمیں بھی وہی شربت چکھا دے جو ہمارے عزیز و قربا اور دوستوں نے پیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے بھی تو ابر سیاہی مانگا تھا، لہٰذا ان پر بھی تو عذاب کا کوڑا برسنا تھا۔ اللہ کے حکم سے ریو الحکیم فوراً وہاں پہنچی اور انہیں بھی اس قوم کی طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا۔ ان میں سے صرف مرثد بن سعد بچا۔ وہ سیدھا حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور وصال تک آپ کے ساتھ ہی رہا۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ جگہ بہ جگہ ہولناک مناظر دیکھنے میں آتے تھے۔ پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ حد نظر تک عادیوں کی کریہ المنظر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی زندگی کے شب و روز، ظلم و ستم اور جور و جفا کی طویل داستانیں تھیں، لہٰذا ان پر ایسا قہر نازل کیا گیا کہ آنے والے فرعون اور نمرود، حامان اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ عاد کی بستیاں حضر موت کے قریب تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے قریب ہی ایک شہر بنا کر وہاں مقیم ہو گئے اور بقیہ زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ نے کب اور کہاں شادی کی، اس زمن میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ نے یشا نامی عورت سے شادی کی تھی جس کے بطن سے شامہ نے جنم لیا۔ معنی یہاں روایات کے مطابق رسول یا وکیل کے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی پیشانی انور پر چمکتا تھا، وہ اس کی پیشانی میں منتقل ہوا تھا۔ شافع کی شادی آپ کی حیات میں ہوئی یا بعد میں، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ صرف کتب میں اتنا مذکور ہے کہ شافع نے غزوہ بنت صفونی ابن اویلم ابن سام بن نو سے بیعہ کیا تھا، جس سے معنی پیدا ہوا، جس کا عبرانی نام قاسم تھا۔ وہ نور اس کی پیشانی میں چلا گیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 برس کی ہوئی تو رفیق اعلیٰ کی طرف سے پیغام وصال آ گیا۔ قبر اطہر سرخ ٹیلے پر ہی ہے، جہاں لوگ حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، دل کا سکون حاصل کرتے ہیں، مرادوں سے جھولیاں بھرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔